باہر کے جمس کی کیبل کی مشینس کی ایک سرٹن فیل تھی جو پاکستان کسی جم میں مجھے نہیں ہے. اس کی ایک بڑی مزے کی کہانی ہے. مائی فرسٹ ڈے ان لنڈن, میں سپر مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک الفا ریگالیا اسٹارٹنگ فرام اسکریچ اینڈ ناؤ سیٹنگ اسٹینڈرڈس. Assalamu alaikum. My name is Ali Khan Sakmani and today I have a very familiar face of Alpha Talk, CEO بابر کوچا. کیسے ہیں آپ بابر بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. چلیں ماشاء اللہ. اچھا بابر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بچ کلب کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے, اسٹوری اسٹارٹ کہاں سے ہوئی, اور اس کے پیچھے میں وہی بتا رہا ہوں کہ ایک بہت لمبے عرصے کا ایک طویل ہوم ورک ہے, ایک پلاننگ ہے, ایک گول, ایک ڈیڈیکیشن ہے. تو اس پہ بتائیں ذرا کیا چیلنجز آئے, کس طرح یہ آج جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ میں یہاں تک کیسے پہنچے؟ I was a pilot in Pakistan International Airlines. نیشنل فلیگ کیریئر کو میں نے تقریباً 17 سال سرو کیا ہے ماشاء اللہ, دیٹس گریٹ. ایز اے فرسٹ آفیسر. اور اس ٹائم میں جہاں جہاں ایئر لائن جاتی ہے وہاں آئی یوز ٹو گو ٹو آل دا ہوٹلس, اور وہاں پہ جمز ہوتے تھے. باہر کے جمس کی کیبل کی مشینس کی ایک سرٹن فیل تھی جو پاکستان کسی جم میں مجھے نہیں آئی. صحیح. جو انوائرمنٹ تھا, جو ایمبینس تھا, اینڈ یو اسٹارٹ ٹو تھنک کہ یار یہ میرا دل کر رہا ہے ایکسرسائز کرنے کا. ویئر ایز یہاں پاکستان میں جب ہم کہیں جم جاتے تھے تو اٹ یوزڈ ٹو جسٹ لک لائک کہ زبردستی ہے. صحیح بات ہے. تو وہاں مجھے یہ سمجھ آئی کہ ایمبینس سے بڑا فرق پڑتا ہے. The kind of environment that you work in, وہاں پہ بڑا فرق پڑتا ہے. Exactly. اور 2017 میں ہم نے بچ ایتھلیٹکس کو لانچ کیا ایک شاپنگ مال کے اندر, جو ایک 4000 اسکوائر فٹ کا جم تھا. اینڈ ہمارا پروڈکٹ تھا ایکسرسائز. اب ایکسرسائز ایک بڑے مزے کا پروڈکٹ. ایکسرسائز کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, مطلب کوئی اس پہ ڈبیٹ نہیں. ایکسرسائز جو ہے آپ کی لکس کو بہتر کرتا ہے, آپ کی ان جنرل لائف کو بہتر کرتا ہے, آپ کی نیند کو بہتر کرتا ہے. یہاں سے جو آپ چیزیں سیکھتے ہیں, درد برداشت کرنے کی صلاحیت جس کو پین ٹالرنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسپلن جو یہاں سے آپ لے کے جاتے ہیں, جب آپ اپنی زندگی میں ریلیشن شپس پہ, جب آپ اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کرتے ہیں, اپنے بزنس پہ اپلائی کرتے ہیں, تو آپ کے سکسیسفل ہونے کے چانسز 10 فولڈ بڑھ جاتے ہیں. اس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں. یہ کوئی سپلیمنٹ نہیں ہے, کوئی گرین ٹی نہیں ہے, کوئی سبز کہوا, کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے جس پہ ہم ابھی ریسرچ کر کے بتائیں گے اس کا فائدہ ہے یا نہیں. کوئی اس میں دیر از نو ڈبیٹ اباؤٹ دس. ایکسرسائز گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں, بندہ بزنس کر رہا ہو اور پاکستان میں کر رہا ہو اور چیلنجز نہ آئیں, یہ پاسبل نہیں ہے, تو کیا چیلنجز آپ لوگوں نے فیس کیے ہیں اس کو بنانے میں؟ ہم لوگوں نے بیسکلی جتنے جم کے ماڈلس دنیا میں چل رہے ہیں, پلانٹ فٹنس آپ چلے جائیں, پلانٹ فٹنس کے جتنے ممبرز ہیں اگر سارے ایک دن جم آ جائیں گے تو پلانٹ فٹنس بند ہو جائے گا. جو ورلڈ اوور جم چلانے کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ سال کے آپ پیسے کلائنٹ سے لینے, اور پھر کلائنٹ نہ آئے تو جم پیسے بناتا رہتا ہے. میں نے سب سے پہلے تو اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کی. ہم نے یہاں پہ اتنی فیسلٹیز دی ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر جم نہیں کر رہے آپ سوئمنگ کر لیں, آپ اگر آپ سوئمنگ نہیں کر رہے باکسنگ کر لیں, کوئی کلاس جوائن کر لیں, ریکٹ اسپورٹس کھیل لیں. ہم چاہتے ہیں کہ یار آل ایئر راؤنڈ آپ ایکٹیو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ایکٹیویٹی کے بغیر ہماری جو زندگی اب ہو گئی ہے اٹس ایکچولی بیکم ریلی سیڈ. بالکل ایسی ہے, حقیقت ہے. ہر انسان, مطلب بہت سارے پاکستان میں جم ہیں, بہت سارے لوگ فٹنس فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے آج ہوڈیز بھی پہنی ہوئی سیٹنگ اسٹینڈرڈس کی. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. تو ہاؤ آر یو گیز ڈفرینٹ؟ آپ لوگ کیا ڈفرینٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے گول تک پہنچانے کے لیے, ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے؟ ہاؤ از بچ ڈفرینٹ؟ وی آر پرووائڈنگ این ایٹماسفیئر دیٹ از سیکنڈ ٹو نن. اچھا ٹھیک ہے, وی ہیو qualified and experienced trainers. دیکھیں سائنٹیفک بیک گراؤنڈ بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. پاکستان چلے جائیں تو وہاں 2 قسم کے آپ کو ٹرینرز ملیں گے.
ایک بہت پڑھا لکھا آپ کو ٹرینر ملے گا جس کی فزیک نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اور ایک آپ کو ٹیکے لگا ہوا اسٹیرائڈ فیلڈ, ٹھیک ہے, باڈی بلڈر ملے گا جو نو پین نو گین والی ایٹیٹیوڈ ہوگا اس کا, صحیح بات, ٹھیک ہے, اور جو آپ کو کہے گا چلو سیٹ لگاؤ. دیر واز نتھنگ ان بٹوین. ہم نے اس سائیکل کو بریک کیا ہے. ہمارے پاس ایکسپیرئنس ٹرینرز ہیں دیٹ لک دا پارٹ. میرا خیال ہے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ لوگ اگر آپ کو فالو کریں تو آپ سب سے پہلے رول ماڈل بن جائیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ فٹنس میں آئیں, ٹھیک ہے, اور میں کڑھائیاں کھا کے ابھی 42 ویسٹ کر کے ایک جگہ بیٹھ جاؤں گا, تو نو ون ول لسن ٹو می. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بیکم دا رول ماڈل دیٹ یو وانٹ پیپل ٹو فالو. بالکل. تو ہم نے ٹریننگ انوائرمنٹ, ہمارے ٹرینرز, ہمارا ایکسپیرئنس, دی ایمبینس ہم نے ایسا رکھا ہے کہ یار آپ کو ورک آؤٹ کرنے کا دل کرے, اینڈ آلسو کہ آپ اپنے گولس پہ پہنچ جائیں. ایگزیکٹلی. ہماری ایک لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں آپ نے ایک بات کی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی تھی. میں چاہتا ہوں ہم ریپیٹ کریں اس بات کو. ایک آپ نے کہا تھا کہ جیٹ میں آپ کو ایکسپیرینس دے رہا ہوں, وہ ذرا بات ریپیٹ کر لے تو مزہ آ جائے. میں نے جب ٹریننگ شروع کی تو میں نے گھر پہ نا وہ چوڑیوں والے ڈمبل رکھے تھے. اچھا. جس پہ آپ کی فرسٹ والی پلیٹیں ہوتی ہیں اور اس سے میں ایکسرسائز کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. میں نے سوچا تھا کہ یار کسی دن نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے, میں کروڑ کی پلیٹیں. ٹھیک ہے. تو اکثر لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یار فٹنس ایک جرنی ہے جس کا ڈیسٹینیشن سے ہوائی ہے. ہوائی پہنچنے کے بہت طریقے ہیں. آپ سوئم کر کے جا سکتے ہیں, آپ بوٹ پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں, یا آپ جیسے ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں آپ کے گول پہ پرائیویٹ جیٹ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن پہ ایک پرائیویٹ جیٹ میں شیمپین پیتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. اچھا, زبردست, ویری گڈ. تو فٹنس ڈزنٹ نیسسریلی ہیو ٹو بی ہارڈ. ٹھیک ہے. اینڈ فٹنس از اے جرنی دیٹ از گوئنگ ٹو ریمین فار دا ریسٹ آف یور لائف. کوئی بھی اگر فٹ ہے تو وہ ایک تو بائی چانس نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے کہ 4 ہفتے وہ جم گیا تھا تو اب وہ زندگی بھر فٹ ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. دیٹ انڈیویجول از ایکسرسائزنگ. تو دس از اے نیور اینڈنگ جرنی. ٹھیک ہے. اینڈ اف یو کین گیٹ اے گڈ انوائرمنٹ, اف یور جرنی کین بی ان اے جیٹ, why not? Why not? And I just wanted to be clear کہ champagne is halal. کوئی controversy نہ کھڑی ہو جائے تو حلال champagne. اچھا, بزنسز اور بھی بہت ہیں, بہت پروفیٹیبل ہیں. فٹنس کے اندر کیوں؟ مطلب اوبیسلی یہ آپ کا پیشن بھی ہے, گول بھی ہے, ساتھ میں ایک اوبیسلی بزنس. تو اس فٹنس کو آپ نے بزنس میں کیوں چوز کیا؟ کوئی اور آپ کے پاس, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے ایک سوسائٹی بنائی, ٹھیک ہے, اس میں آپ لوگ اپنے اسٹینڈرڈس کو سیٹ کر رہے تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ آپ نے اپنا ٹائم کیوں انویسٹ کیا؟ وائی فٹنس؟ I was a very good pilot. لوگ کہتے ہیں کہ you were a very good professional. اور I read in a book somewhere کہ اگر آپ پیشن کے بغیر کسی کام میں سکسیزفل ہیں تو سوچیں اگر پیشن کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس میں کتنا سکسیزفل ہوں گے. Well said. ٹھیک ہے. فٹنس از مائی پیشن. اینڈ جب میں نے نیت یہ کی کہ یار فٹنس نے مجھے اتنا چینج کر دیا, اینڈ اف آئی کین گیو دس سروس ٹو ادر پیپل, اف آئی کین بی اے پارٹ آف ادر پیپلز جرنیز, تو یہ نیت کی, اینڈ اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری ویری کائنڈ. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, ایک اور کوشچن, کوئک کوشچن. الفا ریگالیا اور بش ایتھلیٹکس نے کولیبوریشن کی ہے, ٹھیک ہے, ویئر ایز دیر آر لاٹس آف ادر برانڈس جو کہ فٹنس اپیرل بھی پرووائڈ کریں, پروڈکٹس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور ہم سے بہت پہلے سے مارکیٹ کے اندر ہیں. بٹ وائی ہیو یو چوز اس؟ ایسا اس میں کیا ایک ایسا ریزن ہے آپ کو فیل ہوا کہ نہیں, دس از دا برانڈ, دیز آر دا پیپل آئی وانٹ ٹو ورک ود؟ انیشلی آئی وانٹیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ بائی مائی سیلف. اچھا. میں نے پہلے کوشش کی کہ بچ ایتھلیٹکس کی ہم کلودنگ لائن شروع کریں. ٹھیک ہے. سیالکوٹ میں جو نائکی کپڑے بنا رہے ہیں ان سے میں نے پروڈکٹس منگائے اور ان کو آگے ڈلیور کرنے کی کوشش کی, بٹ آئی کوڈنٹ. ٹھیک ہے. بیسکلی ہمارا جو کور کام ہے دیٹ از ان فٹنس اٹ سیلف, اپیرل کا ہمیں کام نہیں آتا. ٹھیک ہے. وین اٹ کیم ٹو finding a vendor for this, at that point in time Mr. Zafir Sindhu from Alpha Regalia was in our gym, and Alpha Regalia speaks for itself. ہمارے پاس تقریباً جو 70% ممبر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا, اچھا, اس نے الفا ریگالیہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اچھا.
as weird as it sounds, میں نے بھی آن لائن Alpha Regalia کپڑے منگائے ہوئے تھے. ٹھیک. تو I was already in Alpha Regalia before I even asked anybody to work with me on this. ٹھیک ہے, زبردست. یہ تو اس کا اتنا مزے کا فٹ, اتنی اچھی کوالٹی. میں نے خود ریکویسٹ کی تھی ظفیر سے کہ یار Alpha Regalia کیا ہمارے ساتھ کام کرے, اور اب جا کے پتا چلا کہ we're very like minded. ہم لوگوں کی goals, aspirations similar ہے. And so yeah, I'm glad, amazing. Ali bhai, Alpha Regalia, a brand that is very well known nowadays in Pakistan. جیسے بچ ایتھلیٹکس جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں آپ کو بابر بچا نظر آئے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. I like being in the limelight. تو why haven't I seen you anywhere? آپ نظر نہیں آئے کیوں؟ گڈ کویشچن. بہت لوگوں کا ایک سوال بھی ہوتا ہے اور بہت لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے میں کون ہوں. میں وہ ایک گنجا آدمی ہوں جو پردے کے پیچھے رہ کے کام کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ مجھے پسند ہے بہت ہی نا ایسے لو پروفائل رہ کے کام کرنے کا. ٹھیک ہے. آئی ایم کو فاؤنڈر. اچھا. ٹھیک ہے. اینڈ سی ای او ایز ویل آف Alpha Regalia. ظفیر اور میں پارٹنرز ہیں, ہم لوگ ساتھ کام کرتے ہیں. جتنا بھی آپ جب ایک کلک کرتے ہیں پرچیز پر اور آپ کا آرڈر پلیس ہوتا ہے, آپ کا آرڈر پلیس ہونے سے آپ کے گھر ڈلیور ہونے تک وہ سارا پروسیجر پیچھے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. ساری سپلائی چین, اس کی پراپر آپریشنس, فائنینسز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہر انسان کی ایک لمیٹیشنس بھی ہوتی ہیں اور اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں. تو واٹ آئی بلیو از کہ کریٹیو سائڈ ظفیر کی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اس کا کریٹیو مائنڈ ہے, وہ بہت سارے اس کے پاس آئیڈیاز ہیں, لیکن جو آپریشنز ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہتر کر لیتا ہوں. تو پھر ہم نے اپنی پراپر طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو میں کام لو پروفائل رہ کے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ دا سینز, کائنڈ آف. And Alpha Regalia starting from scratch and now setting standards. How has this journey been? It's been a roller coaster ride. Acha. It's been a roller coaster ride. Believe me, we've seen highs, we have seen lows, اور اس کا ایک اپنا مزہ آیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایم اے بزنس اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. ہمیں کہا تھا کہ پڑھایا گیا ہے کہ یو ہیو ٹو بی پروڈنٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک ٹرم تھی کہ گوئنگ کنسرن, کہ آپ نے فورسیبل فیوچر میں اپنے بزنس کو رننگ میں دیکھنا ہے ریگارڈلیس آف اینی تھنگ. ٹھیک ہے. تو وہ جو جرنی ہے میں الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا, لیکن اس کو میں چھوٹا سا خلاصہ ایسے کروں گا کہ ناؤ وی آر سیٹنگ اسٹینڈرڈس. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, انڈیڈ یو آر. تو علی بھائی, پاسٹ پریزنٹ تو Alpha Regalia کا ہم نے دیکھ لیا. جی. واٹ از دا فیوچر ہولڈ فار یو؟ فیوچر از گونا بی ویری ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں تھوڑا سا گلیمپس دوں گا کہ جو Alpha Regalia, ٹھیک ہے, یہ آپ کو ایک لائف اسٹائل برانڈ ملے گا ان فیوچر. اور یو ول سی ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ گلوبلی. ٹھیک ہے. آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ول بی اویلیبل ان Alpha Regalia. انشاءاللہ. میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے امپورٹ مہنگی ہوئی ہے, ڈیوٹیز بڑھی ہیں, ڈالر مہنگا ہو گیا, ہمارے لوکل برانڈز نے بہت اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیا. ایگزیکٹلی. بہت سارے آئٹمس جو کہ لوکلی اویلیبل نہیں ہوتے تھے اب اویلیبل ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا مارکیٹ کمنگ ٹوگیدر ان دا فیوچر؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں؟ میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ نارملی ہمارا ایک متھ ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم لوگ امپورٹڈ پروڈکٹس پہنیں گے, ہم لوگ امپورٹ کریں گے باہر سے, مہنگے برانڈس پہنیں گے تو ول فیل پریمیم اور ایک اچھا, مطلب کہ آپ نے آؤٹ فٹ پہنا ہوا ہے. ویئرز آپ جتنے بھی باہر کپڑے دیکھیں وہاں پہ موسٹلی میڈ ان پاکستان لکھا ہوا ہوتا ہے. آئی بین ان UK فار لائک 5 years. تو ایکسپورٹ بند ہونے سے امپورٹ بند ہونے سے میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کا لوکل برانڈس ہیں, ایک تو لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے, انہوں نے ہمیں ٹرائی کرنا اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. ان کے پاس ایک آلٹرنیٹیو آیا, انہوں نے جب ٹرائی کیا تو جس طرح آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ایک کوالٹی بہتر ہوئی ہے, حالانکہ یہ کوالٹی ہمیشہ سے یہاں پر ہے, لوکل مارکیٹ میں کوالٹی ہمیشہ سے یہاں پر ہے, لیکن لوگ تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے چیزوں کو ٹرائی کرنے میں. جب وہ ٹرائی کرے تو ان کا کانفیڈینس آٹومیٹکلی بلڈ ہو رہا ہے کہ نہیں, کہ ہم لوگوں کو اچھی پرائز پہ, مناسب پرائز پہ وہی کوالٹی, وہی کمپیٹیٹیو کوالٹی مل رہی ہے پاکستان میں.
تو دس از دی کیس. اور انشاءاللہ ان فیوچر آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا ٹلٹ ہے لوگوں کا وہ لوکل پروڈکٹس پہ بہت زیادہ ہو جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی, کیونکہ وہی سیم کوالٹی سیم ڈیزائنس بلکہ تھوڑا بہت بہتر کر کے آپ کہہ لیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ. اچھے کپڑے پہننا تو بہت اچھا ہوتا ہے اینڈ یوزلی اٹ ڈیفائنز یور پرسنالٹی. میں نے ایک سینگ سنی ہے that this designer was asked کہ what is the most important thing with fashion, تو اس نے کہا the best thing that you can do is become fit. Exactly. And everything will look good. Definitely. زبردست. علی بھائی, Alpha Regalia wants to be a lifestyle brand. آپ نے شروع کیا فٹنس سے, اس کے پیچھے کیا اسٹوری؟ اس کی ایک بڑی مزے کی کہانی ہے. مائی فرسٹ ڈے ان لنڈن, میں سپر مارکیٹ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک بزرگ کپل کو 75-76 year old ان کو دیکھا, they were jogging. تو ایز اے ینگسٹر دل کیا کہ ان کے ساتھ بھاگ کے دیکھتا ہوں, کافی دیر سے بھاگ رہے ہیں تو کتنا ان کو میں کمپیٹ کر سکتا ہوں. 70-80 سال گیا, میں نے کہا کیا مقابلہ ہے تو نہیں, بٹ بلیو می آفٹر 10 minutes میرا سانس پھول چکا تھا, مجھے لگ رہا تھا میں گر جاؤں گا اس ٹھنڈ کے اندر. تو سردیاں تھیں اینڈ دے ور اسٹل جاگنگ. تو مجھے وہاں پہ ریئلائز ہوا کہ ہم لوگ پراٹھے, سرسوں کا ساگ, مکھن کھا کے ہم یہ جان بنا لی ہے, لیکن وی آر ناٹ فٹ. تو مجھے یہ اپرچونیٹی آئی کہ وائی ناٹ ٹو بلڈ اے برانڈ, ٹھیک ہے, کلودنگ برانڈ وچ مینلی ٹارگیٹس فٹنس سیکٹر. اور وہاں پہ یہ ہے کہ تو مجھے موٹیویشن ہوگی کہ میں اپنے آپ کو فٹ رکھوں, اور ایک بہت ہی کمفرٹیبل اٹائر ہم پرووائڈ کریں اپنے فٹنس کولیگس کو. This is such a beautiful thing that you said. 75-76 year old couple جو کہ آؤٹ پرفارم کر رہا ہے. ہم لوگ جب جم کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں لوکنگ گڈ, اور اس کے آگے ہم دیکھتے ہی نہیں ہے بلڈنگ مسل, لوزنگ فیٹ کے آگے ہم فٹنس دیکھتے ہی نہیں ہے. ویرا سب سے زیادہ فرق فٹنس کا پڑتا ہے آن پیپل جو میرے پاس جم میں آتے ہیں جو چل نہیں سکتے اینڈ آفٹر سرٹن اماؤنٹ آف ایکسرسائز بھاگ رہے ہوتے ہیں. وہ لوگ دیٹ کانٹ کلائم اپ فلائٹ آف اسٹیئرز اینڈ ایونچولی وہ جاگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فٹنس جو ہے اتنا بڑا امپیکٹ پلے کرتا ہے ان دوز ایریاز جو ہم اس وقت سوچتے بھی نہیں. بالکل ایسے ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی سے اف یو کین ڈو یور سیلف اینی فیورز, ایکسرسائز. ایگزیکٹلی. بابر بھائی, ایک 6 سے 7 سال کی جرنی آپ کی, ایک ٹرانزیشن بچ جم کا, بچ کلب کا, اور ہماری الفا کی کہانی فرام اے سپر مارکیٹ ان لنڈن ٹل ناؤ ویئر وی آر. تو بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ بہت پروڈکٹیو ایک سیشن رہا ہمارا, جس میں ہم نے فٹنس کے بارے میں بھی جانا, ایک انٹرپرینورشپ کے بارے میں بھی جانا. تو انشاءاللہ ہم لوگ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیو الفاظ کے ساتھ. اللہ حافظ. Yeah.